جی سر. مودی صاحب کے حضرات کیمرامین السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. شروع ہو گئی. شروع ہو گئی. آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کا ہندوستان، آج کا بھارت ایک مذہبی جنونی ریاست ہے. ہمارے کیا تعلق ہے؟ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ مکان کی بات کر رہے ہیں، کچھ دن کی بات تھوڑی کر رہے ہیں. آگے شروع ہو گئی. اس کی وجہ سے ہو رہی چیٹنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مودی صاحب کے حضرات کیمرامین، ہم سب کے علم میں ہے کہ موجودہ ہندوستان ایک مذہبی جنونی ریاست ہے، اور اس پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑا عالمی خطرہ ہے. موجودہ ہندوستان کے اقدامات اس خطے کے استحکام، امن اور خوشحالی کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش ہے. مودی صاحب حضرات، پاکستان کی عوام نے کبھی بھی اپنے لیے کسی مذہبی جنونی کو اپنے سربراہ کی حیثیت سے منتخب نہیں کیا. ہندوستان گزشتہ دہائی سے اب تک اپنے لیے ایک مذہبی جنونی ہندو کو اپنے سربراہ کے طور پہ منتخب کر رہا ہے. اب ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہونے کا ڈھونگ نہیں رچا سکتا، اور عالمی اور خطے کے امن کے خلاف یہ شخصیت ہے، یہ جو حکومت ہے، ہر آنے والے دن میں نفرت کے وہ بیج بو رہی ہے جو اس پورے خطے کو ایک بڑی تباہی کی جانب لے جا سکتی ہے. گزشتہ کئی سال سے ہندوستان میں کشمیر کے اندر آئین میں تبدیلی کر ان کو براہ راست غلام بنانے کا جو انتظام کیا ہے، آج 7 لاکھ بھارتی فوجیوں کی وجہ سے ہندوستان کا کشمیر جو کہ مقبوضہ کشمیر ہے، ایک چھاؤنی کی شکل اختیار کر گیا ہے، ایک اکتوبر خان کی شکل اختیار کر گیا ہے. پاکستان کے عوام اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں
اور پاکستان میں تمام علاقوں میں رہنے والے افراد، ہم سب کے لیے یہ وقت ہے کہ بھارت کے خلاف جگ زبان ہو کر اس کی تمام سازشوں، اس کے تمام ہتھکنڈوں کے خلاف نہ صرف آواز بلند کرے، بلکہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی فوج اس حوالے سے جو اقدامات کرے گی پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے، اور جو معاہدے جو ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے وقت ہوئے تھے، وہ عالمی معاہدے جس کہ اقوام متحدہ ورلڈ بینک جس کی ضامن ہے، اس کے لیے پاکستان کی حکومت، ریاست اور پاکستان کے قدم اٹھائے گی، ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کو یکطرفہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اختیار بھارتی حکومت کے پاس نہیں ہے۔ گزشتہ کئی سال سے چاہے 2016، 2017، 2019 سے پہلے ہی یہ دھمکی دے چکے ہیں۔ آج انہوں نے یہ کر دکھایا ہے۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان کو جو ضرور اقدامات کرنے اور تقاضا کرتے ہیں آج کل ہندوستان کے اقدامات، پاکستان کی جانب سے جن اقدامات کا تقاضا کرتے ہیں اس پہ فوری فیصلہ کیا جائے۔ آج پاکستان کی سیکورٹی کمیٹی نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے ساتھ یہ سارے معیشت کے حضرات کیمرمین، یہ سارے ہتھ کنڈے دراصل کشمیر پہ ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے آرٹیکل 370 کی اپلیکیشن کے بعد، منسوخی کے بعد جس طرح اب کشمیر ایک غلام ریاست کے طور پہ محض دنیا میں تسلیم کی جانی چاہیے، اس کا وقت آ گیا اور کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے پاکستان کے ساتھ ساتھ تمام اسلامی ممالک کو، عالمی دنیا کو اس حوالے سے ہماری آواز کے ساتھ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر ایک طیب خانہ، ایک عقیدہ خانہ ہے۔ آج مولوی صاحب حضرات، ابھی گزشتہ دن ایک جھوٹی خبر کے ذریعے، ایک ڈھول کے ذریعے جسے فالس فلیگ کہتے ہیں، پاکستان کو الزام لگانے کی کوشش کی جو پہلے لگائی گئی تھی۔ پلوامہ کو ایک اسٹینڈنگ بنا کر اور یہ اسٹینڈنگ لگانے سے پہلے انڈیا کی براہ راست بالباستہ یہ بلاباستہ محافظ ہے۔ حکومت پاکستان اس حوالے سے فیصلے کرے، قوم ان کے ساتھ ہوگی۔ بھارت کو امن کے نام پر اور موقع دینا ہماری کمزوری کا اظہار ہو سکتا ہے۔ پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے اس حوالے سے کہ خطے کا استحکام کمپرومائز نہ ہو، ہم اپنے حصے کا تحمل، اپنے حصے کا حوصلہ دکھا چکے ہیں۔ اب بھارت کی باری ہے، اور باری ہے اقوام متحدہ کی، باری ہے اقوام عالم کی، کہ اس حوالے سے جو بھارت کے خلاف اپنی آواز بلند کرے، اقوام متحدہ اس حوالے سے اجلاس بلا کر فیصلہ کرے، ورنہ ہم یکطرفہ طور پہ نہیں، بھارت کے ان کیے گئے اقدامات کے جواب میں ہر طرح کے اقدامات کرنے کے اپنا حق رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جلدی ہم قومی اسمبلی کے آنے والے اجلاس کے بھی اس حوالے سے قرارداد پیش کریں گے، آواز بلند کریں گے، سینٹ سے بھی کریں گے اور صوبائی اسمبلی کے اندر بھی، اور ضرورت پڑی عالمی دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے سڑکوں پہ آنے کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ آپ کی جانے کا بہت بہت شکریہ۔ اور بھی کچھ مشورے بات کر لیں بات دیکھیے، میرے خیال میں یہ
اس پورے خطے میں اپنے حجم میں یا جو اس کے جارحانہ عزائم ہیں ان کا اظہار تو مسلسل اور تسلسل کے ساتھ ہو ہی رہا تھا نا. اور کوئی بھی واقعہ ہو اس کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کے اوپر الزام لگا دینا اور پھر آج اس کو بیس بنا کر ایک عالمی ضمانت کے نیچے ہونے والا معاہدہ عالمی بین 1960 میں کہ 3 دریا جو مشرقی جانب سے پنجاب سے جا رہے ہیں اس پر زیادہ کنٹرول تو انڈیا کو دیا گیا. بیاس، ستلج، راوی اور ستلج اور 3 دریا چناب، جھیلم اور اندر کے مغربی طرف سے کشمیر کی طرف سے تو ان کا کنٹرول پاکستان کو دیا گیا. اور کئی ڈیمس بھی بن رہے ہیں متنازع. وہ بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ عالمی سطح پر ایک بڑا تنازع ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو صبر برداشت پر تحمل ہے پاکستان کے عوام کا، پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی ریاست کا، میرے خیال میں وہ پوری دنیا پر کافی سے زیادہ واضح ہے کہ ہر طرح کی اسٹائل انگریزی کے باوجود لائن آف کنٹرول پر دیکھ رہی یہ صورتحال نہیں ہے. یہ طرفہ اگر وہاں سے کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ہماری طرف سے کوشش کی جاتی ہے کہ اسے جو ہے اس پر خاموشی اختیار کی جائے. اور پاکستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ پوری تحقیقات کے بعد سوچنے سمجھنے کے بعد اگر اس کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں تو پھر الزامات بتایا جائے گا. میں لاجک کی بات کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ مودی سرکار کے لیے لاجک اس کی ضرورت میں علاج بھائی نہیں. اس نے تو گمراہ کرنا ہے اپنے بے عرب. اور اگر یہ پاکستان کے عوام کے خلاف اعلان جائیں گے یہ ریاست اعلان جنگ ہے اور ریاست پاکستان کے خلاف حکومت پاکستان کے خلاف کہ بھائی ہم کو دنیا کے مظلوموں کو شمار کیا ہے کہ آج وہ نقاب اتار کر جو اتار کر تم جو ہے وہ ستا کی درندگی اور ضروریت اور ان میں تم اپنا شمار کرتے ہوئے آج کے اس واقعے کے بعد جب آرٹیکل 370 تو تمہاری اپنا آئندہ تھا اس کی بھی ضمانت کی اور دنیا یہ اس کی بھی رجیاں تم نے لائی ہیں. تم نے اگر سکھوں میں کہیں پر بیداری آئی مغربی پنجاب میں تو تم نے ان کا پیچھا کر کے کینیڈا کی حکومت کی عملداری سے چیلنج کر دیا. جب طاقت کے نشے میں اتنا مست ہو کہ تمہاری نظر میں یہ پورا بھارت کے سارے جو اقدامات ہوں گے عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. اور پانی کے اوپر اگلے فسادات پانی پر ہوں گے، اگلی گندے پانی پر ہوں گے. یہ معاشی ماہرین بھی کہتے ہیں، یہ پانی کے ماہرین بھی کہتے ہیں. تو آج یہ بات کہہ کے تم نے یہ اعلان جنگ کر کے پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا. اس پورے خطے کے امن پوری دنیا کے امن کو. اور اگر 25 کروڑ کے مظلوم ناانصافی تمہاری جو ناانصافی اس خطے میں ہو جاری ہے ہم تو پہلے اس کا شکار ہیں صبر کر رہے ہیں. لیکن تم سمجھتے کہ یہ اعلان تمہارا صرف اس کا ہدف 25 کروڑ پاکستان سے لے دیں گے یا ایسا نہیں ہے. آج سے تم نے اپنے عوام کی، اپنے ملک کی، اپنی ریاست کی تباہی اور بربادی کا دروازہ کھلا ہے. آج معاہدے کو اپنی طرح سے معطل کر کے ختم کر دے کہ تم نے پوری دنیا کو جو جنگی جنون ہوتا ہے جو خالی کرنے کا اور یہ بھی مذہبی بنیادوں پر یہ 1500 لوگ جو گرفتار ہوئے پرسوں سے لے کر اب تک کشمیر میں یہ زیادہ تر سب مسلمان ہیں
تو یہ تمہارا جو فوبیا ہے یہ واضح ہوتا ہے کہ تم کس دنیا کے اس خطے کو تقسیم کر رہے ہو، اس دنیا کو تقسیم کر رہے ہو. لیکن اگر عالمی برادری کی بھی بظاہر تمہیں کی حمایت نظر آ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست، افواج پاکستان جب بھرپور ایک یہ جو پوری قومی جب بھرپور نظر آ رہی ہے تمام سیاسی جماعتیں، انشاءاللہ یہ بھرپور جواب جائے گا کہ پوری دنیا کو بھی یہ احساس ہوگا کہ بھائی یہ جنگ جو ہے اس میں بھارت میں ہو رہا ہے. یہ عالمی ان کو خطرہ ہے اور یہ ارب بھارت کے عوام جنہیں گمراہ کیا جا رہا ہے، جنہیں جنونی بنایا جا رہا ہے، یہ ان کی تباہی آزادی کا خاص کر آج کی پریس کانفرنس عالمی اداروں اقوام متحدہ ان سے درخواست کی جاتی کہ موجودہ حالات آپ کی جانب سے اقدامات کے متقاضی ہیں. آپ نے سودان میں، اس تیمور میں آپ لوگوں کی مدد کرنی ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے آپ کا رول شروع ہو رہا ہے. آئیے استفسار رائے کرائیں کشمیر کے عوام سے، ان سے پوچھیں ان کی رائے کیا ہے. یہ عالمی حق ہے کشمیر کے عوام کا، اور بھارت کی جنونی مذہبی حکومت کو بھی ایک دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کر دیا جانا چاہیے عالمی طور پر. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. ہاں صحیح. یہ سیاسی اور فوجی اقدامات ہندوستان کر چکا ہے، اپنے طور پہ اعلان جنگ کر چکا ہے. ہم نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ان کے ہتاشی کو ہم نے ناپسندیدہ ہم نے اس طرح سے بند کر دی ہے، ختم کر دی گئی ہے، جال کو بالکل پابندی لگا دی گئی ہے. یہ ہماری طرف سے اعلان جنگ نہیں، ہم نے متنوع کیا ہے. آخری اعلان کا حق ہم رکھتے ہیں. اس میں اعلان جنگ کو ان کی شکل دی تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے اس علاقے اس کا مقابلہ کریں گے. ہندوستان کا یہ ساری جو خوشحالی نظر آ رہی ہے، یہ بین الاقوامی طور پر جب جنگ ہوگی اس کے بعد سب سے بڑا جو جس کو شکل سے بھی وہ ہندوستان ہے، اور اس کو بہت پیچھے جانا پڑے گا. دیکھیں نا بنگلہ دیش میں بھی پسپائی ہوئی ہے نا، جہاں 80 آبادی انڈیا میں رہتی ہے تو کتنے لوگ اپنے ملک کو دکھاؤ گے. سارے ہر جگہ پسپائی ہو رہی تھی، ان کا اصل چہرہ بے نقاب ہو رہا تھا. یہ اپنی نئی معاشی ترقی کو لے گا، ارے اس کو سنبھال کے جن میں خود ہی جو ہے وہ اپنے پیر کو کلاڑا مارا، کلاڑی نہیں کلاڑا بلکہ کلاڑے کو پیر مارا. جناب علی یہ بھی دیکھنا ہے نا غزہ میں کیا ہے. غزہ کے بعد دوسرا قدم بنانا چاہ رہے کشمیر میں تو یہ پھر وہ ساری معیشت معاشرت تجارت سے بڑی بڑی ہو جائے گی، دنیا کو آگے خراب ہو جائے گا. میں آپ کی اس بات سے ایگری کروں گا کہ ہماری یہ سفارتی ناکامی رہی کہ موجودہ ہندوستان اب ایک سیکولر اسٹیٹ نہیں، ایک مذہبی جنوبی ریاست ہے. یہ ہمیں عالمی دنیا کو یہ بتانا ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ مواد ہے. ہمارے سفارت خانوں کو
हमारा नजरियाती असला खाना होना चाहिए, उनको ये रोल अदा करना चाहिए। अभिनंदन हमारे पास आए थे, तो मस्जिद का इंतजाम कर देना चाहिए, टाइम की तैयारी हमें मुकम्मल कर लेनी चाहिए। इंशाअल्लाह पहले भी शिकायत की थी उनको, जो काम करेंगे इतने साइज का इनाम हमारी जानिब से होगा, क्या वक्त तो खुद हम कोई बड़ा फैसला न कर लें। हमारा रहमान रोशन भी उनके पास नहीं है, कल भविष्य में होते रहे। ये हम सब बैठ के तय करेंगे। हाँ, ये आज ही आज मिलेगा ना।